أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. ہم سلفی قوم آپ نے قرآن کے حافظ تو اپنے ملکوں میں بھی دیکھے ہوں گے، دمناج کے دینی سلفی مدارس میں بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، کتب ستہ کے حافظ، اور پوری دنیا سے طالب علم دوڑ دوڑ کر اس مرکز میں آتے تھے صرف قال اللہ و قال الرسول کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے۔ ان ظالموں نے اس بستی کا گھیراؤ کیا، عورتوں کا گھیراؤ کیا، بچوں کا گھیراؤ کیا، ضروریات زندگی ان کے اوپر حرام کر دی، اور بالآخر اس ویڈیو کے اندر احمدی نژاد ایران کا سابقہ صدر یہودی علماء کے ساتھ بیٹھا ہے اور ان سے ہدیے اور تحفے تحائف لے رہا ہے، وہ اس کے خدمات کے بدلے میں اس کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں کہ یہودیت کی جتنی خدمت ایران کرتا ہے، اسرائیل کے بعد یہ منظر کہیں اور پہ نظر نہیں آتا۔ ان کا نعرہ موت للامریکہ، موت للاسرائیل، النصر للاسلام، اللعنہ للیہود، یہودیوں پہ لعنت، امریکہ کے لیے موت، اسرائیل کے لیے موت، اسلام کی مدد۔ یہ شعار، یہ سپیکر، یہ نعرے اپنے بموں پہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بم تل ابیب میں جا کے نہیں گرتے، اہل سنت کے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ ایک یمنی اہل سنت کو ایک ویڈیو کلپ میں میں نے دیکھا کہ اس نے بم کا پارچہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے حوثی خبیث کو کہ تو نے اس پہ لکھا ہے موت للاسرائیل، موت للامریکہ۔ جو مانے فعل و کلام ان کے ہم کو وہ بہت ہی پیارا ہے، جو مانے فعل و کلام۔ انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤں؟ حشر کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا۔ وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا۔ رسالت کے اسلام کے ہم شہدائی ہیں، پروانے علی بہت بڑے مولا ہیں، لیکن محمد علی کے بھی مولا ہیں۔ پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا نادے علی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے۔ محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی، ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا۔ اس AYF کے بازو بنو اے اہل کہ جب بارواں امام غائب ظاہر ہوگا وہ نہ یہودیت کو کچھ کہے گا، نہ نصرانیت کو کچھ کہے گا، نہ صنم کے پجاریوں کو کچھ کہے گا، وہ سب سے پہلے آئے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو فتح کرتا ہوا مدینے پہنچے گا، مدینے جا کر قبر رسول پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا محمد کی قبر ہے، کہے گا یہ تو میرا نانا ہے، ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا ابو بکر و عمر دفن ہے، کہے گا قبروں کو پھاڑو، ابو بکر کو نکالو، عمر کو نکالو، درختوں پہ ڈالو اور ان درختوں کو آگ لگا دے گا۔ سلفی قوم کے بیٹے ہیں اپنا، یا دشمنوں کے ڈر کے اندر ڈر گئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں جنگ جو ہو رہی ہے وہ دو خاندانوں کی، دو ملکوں کی، دو حکومتوں کی ہے، نہیں اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ جنگ دو نظریوں کی جنگ ہے، یہ عائشہ کی عصمت کی جنگ ہے، یہ ابو بکر و عمر کے ماننے والے فرزندوں کی۔ یا خادم الحرمین الشریفین امن السعودیہ امننا وارواحنا فداء لها نحن ابناؤک ورهن اشارتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده
ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کائنات میں سب سے پیاری جگہ، سب سے پیاری سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو آباد کرنے کے لیے خلیل اللہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر گئے. یہ مرکز توحید ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے جو کائنات کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے. اس سرزمین سے دشمنی وہی کر سکتا ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے پیغام سے دشمنی ہوتی ہے. اس سرزمین سے محبت اسی کو ہو سکتی ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا پیار ہوتا ہے. اس پاک سرزمین سے لا الہ الا اللہ کا پیارا آوازہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا. مخلوق کے قدموں سے اٹھا کر خالق کے سامنے جھکنے کا درس دیا. یہ توحید کا پیغام پھلتا رہا، پھولتا رہا. یمن وہ پیاری سرزمین ہے جو ہجرت کی ابتدائی ایام میں ہی ایمان کا یہ مبارک بوٹا یمن میں لگا، اور بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے یمن اہل ایمان کی لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں کی اماجگاہ بنا. پھر امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دے کر اپنے کئی اصحاب کو یمن کی طرف روانہ کیا. سیدنا علی کو بھیجا، سیدنا خالد ابن ولید کو بھیجا، سیدنا معاذ کو روانہ کیا. ایک ہی پیغام دے کر اہل یمن کے پاس جاؤ اور انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام سناؤ. اہل یمن سے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ ایمان اور حکمت اس کی نسبت بھی اہل یمن کی طرف کی. آپ نے فرمایا ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے. اہل یمن کی تعریف کرتے ہوئے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل یمن تمہارے پاس آئیں گے جن کا دل بڑا نرم ہے، محبت کرنے والے، نرم دل والے، نرم مزاج والے. اہل یمن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پیغام توحید کو سمجھا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھا، اور پھر اس کو اپنے سینوں سے لگایا اور اس کو دنیا کے اندر پھیلایا. اور جس نے اہل یمن سے توحید کے عقیدے کو چھیننے کی ناکام کوشش کی، اللہ نے اس کو اس دھرتی پہ ہی ذلیل کیا. آخرت کی ذلتیں تو ہیں ہی ہے. جس نے اہل یمن سے وہ دعوت چھیننے کی کوشش کی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو بھیجی، وہ اسود عنسی کی صورت میں ہو تو تاریخ میں ذلیل ہوا.
جس نے یمن کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، خون کے دریا بہائے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، اور عہد صدیقی میں پھر مسلمانوں نے چن چن کے اس کے ماننے والوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر اہل یمن پہ خیر اور برکات کا نزول ہوا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ اس کے بعد تیسری صدی کے آخر میں علی بن فضل نامی ایک ملعون شیعت کا لبادہ اوڑھ کر اٹھتا ہے، باطنیت کی تحریک کو چلاتا ہے اور اہل سنت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ آخر قبائل یمنی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس ظالم سے ٹکراتے ہیں، اور یہ ایک یمنی انسان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ یہ اصول رہا ہے میرے مولا کا، یہ سنت رہی ہے میرے رب کی، کہ جس نے اہل یمن سے عقیدہ توحید چھیننا چاہا، ظلم و ستم اہل سنت پہ توڑنا چاہا، اس کو اسی دنیا کے اندر میرے رب نے دردناک عذاب دیا۔ آج پھر سرزمین یمن حوثی قبائل کے فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے، اہل سنت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ انسانیت انسان کے اندر سے دم نہ توڑ چکی ہو تو اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو انسان ہونے کے ناطے بھی انسان شرافت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی توہین نہیں کرتا۔ لیکن جہاں انسان کی صورت میں درندے آ جائیں، پھر ان کے دل میں نہ رب کے گھر کی عزت رہتی ہے، نہ رب کے کلام کی عزت رہتی ہے۔ وہ قرآن حکیم کی بھی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اور حوثی قبائل نے یہی کیا۔ دماج اہل سنت کا مرکز، سلفیت کا مرکز، جن کا تعلق صرف قال اللہ و قال الرسول سے تھا، جو قرآن حفظ کرنے والے، آپ نے قرآن کے حافظ تو اپنے ملکوں میں بھی دیکھے ہوں گے، دماج کے دینی سلفی مدارس میں بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، کتب ستہ کے حافظ، اور پوری دنیا سے طالب علم دوڑ دوڑ کر اس مرکز میں آتے تھے صرف قال اللہ و قال الرسول کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے۔ ان ظالموں نے اس بستی کا گھیراؤ کیا، عورتوں کا گھیراؤ کیا، بچوں کا گھیراؤ کیا، ضروریات زندگی ان کے اوپر حرام کر دی، اور بالآخر ان کو وہ بستی چھوڑنی پڑی۔ اور جب یہ ظالم اس بستی میں داخل ہوئے، میرے اس جملے پہ وہ غور کریں جن کی آنکھ میں حوثی قبائل سرما بنے ہوئے ہیں، جن کو ان کی محبت ستا رہی ہے، جن کو سعودی عرب کانٹے کی طرح آنکھوں میں چبھ رہا ہے، جو یہ جملے اپنی ناپاک زبانوں پہ لا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تو یمن میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، دماج کے اندر یہ حوثی قبائل آپ کی پسندیدہ قوم جب داخل ہوئی تو اللہ کے گھروں کے اندر بارود فٹ کر کے ان مسجدوں کو اڑا دیا گیا۔ وہ ظلم جو یہودی نہ کر سکے وہ آپ کے حوثی رافضی قبائل نے دماج کی بستی میں کیا۔ علماء کو قتل کیا، قرآن کے حفاظ کو قتل کیا، احادیث رسول اللہ کے حفظ کرنے والوں کو قتل کیا۔ جس مسجد کے اندر بموں کے حملے کیے گئے، بارود سے اس کو اڑایا گیا، کیا ان مساجد میں اللہ کا کلام قرآن حکیم نہ تھا؟ تمہاری زبانیں اس وقت سانپ سونگ گئی تھی؟ اس وقت تمہاری زبان حرکت میں کیوں نہ آئی کہ یہ اللہ کے کلام کو شہید کرنے والے ظالم، یہ مساجد کی توہین کرنے والے ظالم، کس نے ان کے ہاتھ کو روکا؟ کس نے ان کے زہریلے قدموں کو روکا؟ کسی نے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا کہ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ اور ان مساجد کے ساتھ سینکڑوں نسخے اللہ کے کلام کے جل کے راکھ ہو گئے۔ جن محراب و ممبر سے لا الہ الا اللہ یہ گونجا کرتی تھی، وہ ممبر و محراب زمین بوس ہو گئے۔ ظالم کا ساتھ دینے والے بھی ظالم ہوا کرتے ہیں، اس وقت ان کی زبانیں گنگ تھی۔
کیونکہ یہ خود اللہ کے دین کے دشمن ہیں جو آج حوثی قبائل کو، ان رافضیوں کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ مالک ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب رب کی پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ اگر کسی ظالم کو مہلت دیتا ہے تو ظالم یہ نہ سمجھے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو چاہے کروں۔ اور یہی ہوا یمن کے رافضیوں نے اللہ کی طرف سے چھوڑی ہوئی اس ڈھیلی رسی سے عبرت حاصل نہ کی، تاریخ کے سابقہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی کہ تاریخ نے یمن کے اندر ظلم کرنے والوں کو اس نام سے یاد کیا، بلکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ ایران کے اسلحے پر، ایران کی شرارت پہ، ایران کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کو ہمارے جملے کڑوے لگیں تو ہم اس کو احمدی نجات کی وہ ویڈیو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ احمدی نجات یہودی علماء، یہاں پہ کوئی شبہ نہ ڈالے تو میں بیان کر دوں، کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ یا سفیر سے سیاسی طور پہ ملتا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر احمدی نجات ایران کا سابقہ صدر یہودی علماء کے ساتھ بیٹھا ہے اور ان سے ہدیے اور تحفے تحائف لے رہا ہے۔ وہ اس کے خدمات کے بدلے میں اس کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں کہ یہودیت کی جتنی خدمت ایران کرتا ہے، اسرائیل کے بعد یہ منظر کہیں اور پہ نظر نہیں آتا۔ شاید کسی کو یقین نہ آئے تو میں یقین کی وادی میں لے جانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ تہران جو ایران کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ یہودیوں کے عبادت خانے موجود ہیں، عیسائیوں کے عبادت خانے موجود ہیں، مجوسیوں کے آتش کدے موجود ہیں۔ اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے میں جانا پڑتا ہے۔ تم یہودیت کو اجازت دے رہے ہو کہ اپنے عبادت خانے بناؤ، مجوسیت کو اجازت دیتے ہو، نصرانیوں کو اجازت دیتے ہو، اہل سنت کو ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ خدام ہیں اور پبلک کے سامنے نعرہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ حزب الشیطان لبنان کی ہو یا انصار الشیطان یمن کی ہو، ان کا نعرہ موت للامریکہ، موت للاسرائیل، النصر للاسلام، اللعنہ للیہود، یہودیوں پہ لعنت، امریکہ کے لیے موت، اسرائیل کے لیے موت، اسلام کی مدد۔ یہ شعار، یہ سٹیکر، یہ نعرے اپنے بموں پہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بم تل ابیب میں جا کے نہیں گرتے، اہل سنت کے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ ایک یمنی اہل سنت کو ایک ویڈیو کلپ میں میں نے دیکھا کہ اس نے بم کا پارچہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے حوثی خبیث کو کہ تو نے اس پہ لکھا ہے موت للاسرائیل، موت للامریکہ۔ خلي هذا كلمة لعبد الملك الحوثي، نحن أمريكا، نحن إسرائيل، الله ينعلك يا صهيوني يا ابن الصهيوني، بيننا الدماء لا يوم الدين يا ملعون، لا بيوتنا، هذا الشعار حقك قال البيوت يا ملعون، الله ينعلك إلى يوم الدين يا عبد الملك الحوثي. یہ بم تو میرے گھر میں آ کے میرے بچوں کو قتل کر کے گیا ہے، میرے گھر کی دیواروں کو، چھتوں کو چھلنی کر کے گیا ہے۔ یہ تو کسی یہودی کے گھر میں نہیں گرا، سنی کے گھر میں گرا ہے۔ تمہارے اندر دشمنی اہل سنت کی بسی ہوئی ہے۔ پبلک کا محبت والا قدم لینے کے لیے تم نے دھوکہ کسی اور رنگ میں دیا ہوا ہے۔ چولا پہنتے ہیں اہل بیت کی محبت کا اور دشمنی کرتے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حقیقت کے اندر یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ کلام الہی کے دشمن ہیں، یہ قرآن حکیم کے دشمن ہیں، یہ دین اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ یہودیوں کے خادم ہیں، یہ نصارہ کے خادم ہیں۔ اور میرا جملہ یاد رکھنا، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے گمراہ فرقوں میں یہودیوں کا سب سے بڑا خادم، عیسائیوں کا سب سے بڑا خادم وہ رافضیت کا فرقہ ہے۔ دلیل مانگیے مجھ سے۔
افغانستان سنی ملک تھا نا، اہل سنت کی حکومت تھی، یہود و نصارہ نے مل کر افغانستان پہ حملہ کیا، اہل سنت کی حکومت کو ختم کیا، اور ملک کس کی جھولی میں ڈال دیا؟ چاچے کرزئی دی جڑ اگے کرزئی سی انہیں ہور کی قرضے لانے سن، اس کرزئی کو حکومت دے دی گئی۔ وہ کرزئی کون ہے؟ رافضی۔ عراق سنی ملک تھا، اس نوری مال کی مجرم کے ہاتھ میں جس نے اعلان کرتے ہوئے ببانگے دوہل یہ آواز لگائی اپنے چینل پہ کھڑے ہو کے کہ مسلمانوں کا اصل قبلہ بیت اللہ نہیں کربلا ہے۔ ولكن بإذن الله حينما تتطور كربلاء، لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي، لأن فيها الحسين، وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات. وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في 10 من المحرم وفي 40، وإنما في كل جمعة، بل في كل يوم، لأنه قبلة، والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات، وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلمانوں کے منہ کو کعبہ سے ہٹا کر کربلا کی طرف جھکائیں گے کہ اصل قبلہ تو کربلا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ سے دشمنی بڑے لوگوں نے کی ہے، ان دشمنوں کا انجام تم کیوں بھول جاتے ہو؟ ابرہا بھی آیا تھا نا اسی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور اس نے آ کے عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ گئے اور ابرہا سے کہنے لگے میرے اونٹ مجھے دے دے۔ ابرہا کہنے لگا عجیب بات ہے، تو قریشیوں کا سردار ہے، میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تیرے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ تو میری ملاقات کے لیے آئے گا، کوئی شرائط پیش کرے گا، کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا، مجھے واپس جانے کا کہے گا۔ تو نے تو اپنی زبان کے نوک پہ کعبے کا نام ہی نہیں رکھا، صرف اونٹ مانگنے آیا ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں سردار کہ ہاں میں اونٹ مانگنے آیا ہوں، کیونکہ اونٹ میرے ہیں، میں مانگ رہا ہوں، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی نگرانی کے لیے خود کافی ہے، آگے ہو کے ذرا دیکھنا، تیرے نال آپ پہ نہیں بڑھ لے گا۔ اور وہ کافر جب آگے ہوا تو تاریخ نے یاد رکھا پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوا۔ ابابیل آئے تھے، پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو ابرہا کی فوجی کے سر پہ گرتے تھے اور اس کو ہاتھی سمیت خاک کے اندر لٹا کے چلے جاتے تھے۔ بیت اللہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ ایک رب کی پوجا کرنے والی قوم نہیں ہے، یہ ڈھیریوں کی پوجا کرنے والی قوم ہے۔ یہ رب کا نام لینے والے نہیں ہیں، یہ مردوں کو داتا و مشکل کشا سمجھ کے انہیں الہ ماننے والے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو غضنفر توسوی کا وہ کلپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے۔ انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤں؟ حشر کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا۔ وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا۔ یہ میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا۔ یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں آپ کی چہروں پہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر ان مجرموں کی تصویریں، ان کے کلپ اس لیے دکھاتا ہوں کہ یقین آپ کے دل کی وادی میں اتر جائے کہ یہ دشمن اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے۔ اور سعودی عرب سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے۔ یہی غضنفر مجرم کہتا ہے خیبر کے میدان میں
جب جنگ بھڑک اٹھی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے کہا نادے علین، نعرہ مار یا علی مدد کا تو بھی۔ پھر خود ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کے بھی مولا ہیں، علی بہت بڑے مولا ہیں لیکن محمد علی کے بھی مولا ہیں۔ پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا نادے علین؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے۔ محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی، ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا۔ میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں، مقبول اتنا سا تھا سننے لگا، پھر خود کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی تو خود بھی دیکھا کہ خیبر میں اللہ نے حکم کے لہجے میں اپنے محبوب سے کہا تھا نعوذ علی، کہا تھا پیچھے والوں کہا تھا، جو مومنین کھڑے ہیں کہا تھا، علی علی کرتے ہیں فرشتے اور اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں، عادی ہو جاؤ اس کے۔ تو جب رسول جیسے عزت دار کو نعرے کی معافی نہیں ہے تو مجھ جیسے جھوٹے عزت دار کو کیسے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ یہ توحید کے دشمن، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن، اسی لیے دشمنی کرتے ہیں بیت اللہ سے، اور ان کے اوپر قرآن حکیم کے یہ آوازیں بڑے فٹ اترتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے اندر کی چھپا ہوا، ان کے اندر کا چھپا ہوا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے۔ نہیں یقین؟ ملا باقر مجلسی کی کتاب کو کھول کے پڑھیے، 12ویں امام کی کارستانییں سنیے۔ وہ 12ویں امام کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہمارا امام مہدی ظاہر ہوگا، قائم آل محمد آئے گا، تو ہم یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، مشرکوں سے پہلے، صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت سے جہاد کریں گے۔ یمن کی یہ صورتحال آج بیت اللہ کے ارد و گرد شیعت کو پھیلانے کے یہ منصوبے کیوں ہیں؟ ان کو ان کے بڑوں نے تعلیم دی ہے کہ جب 12واں امام غائب ظاہر ہوگا وہ نہ یہودیت کو کچھ کہے گا، نہ نصرانیت کو کچھ کہے گا، نہ صنم کے پجاریوں کو کچھ کہے گا، وہ سب سے پہلے آئے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو فتح کرتا ہوا مدینے پہنچے گا، مدینے جا کر قبر رسول پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا محمد کی قبر ہے، کہے گا یہ تو میرا نانا ہے، ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا ابو بکر و عمر دفن ہے، کہے گا قبروں کو پھاڑو، ابو بکر کو نکالو، عمر کو نکالو، درختوں پہ ٹانگو اور ان درختوں کو آگ لگا دے گا۔ ملا باقر مجلسی ملعون مزید لکھتا ہے عائشہ کی قبر پہ پہنچے گا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، پوچھے گا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب ملے گا عائشہ کی قبر ہے، قبر کو پھاڑنے کا حکم دے گا، عائشہ کے جسد اطہر کو باہر نکالے گا اور اس پہ درے مار کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حد قائم کرے گا۔ یہ کہنے والوں کے سعودی اور یمن کی جنگ ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہے، ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، آل سعود کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں۔ ارے ظالموں، ان مجرموں کے جملے تو سنو، یہاں جنگ آل سعود کی حکومت کی جنگ نہیں ہے، یہاں جنگ ابو بکر و عمر کی قبروں کی حفاظت کی جنگ ہے، بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے، مسجد رسول کی حفاظت کی جنگ ہے، عائشہ کی عزت کی حفاظت کی جنگ ہے۔ عراق کا وہ ظالم مجرم شیعہ، اس کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ کہتا ہے لشکر جرار تیار ہو چکا ہے، ہم صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی وہ ظاہر ہوگا ہم سب سے پہلے بیت اللہ پہ حملہ آور ہوں گے، ہم سب سے پہلے مدینے پہ حملہ آور ہوں گے، اور وہاں اس مکہ اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی پلاننگ کیا ہوگی؟ اس کو شرک کا مرکز بنائیں گے، یہاں صحابہ کی قبروں کی توہین کریں گے، صحابہ کے مبارک اجساد کو نکال کر آگ لگائیں گے۔ أم في إيران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة،
نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. یہ سارے عقیدے جاننے کے باوجود، اور یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے، یہ مجلسوں کے اندر کہی ہوئی، امام باڑوں کے اندر چھپ کے کہنے والے جملے نہیں ہیں۔ حزب الشیطان لبنان کی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتی ہے، عراق کے مجرم، ایران کے مجرم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جان کے بھی تم کہو کہ ہم سعودیہ کی جنگ کے اندر غیر جانبدار رہیں گے۔ 65 کی جنگ میں سعودیہ غیر جانبدار کیوں نہ رہا؟ 71 کی جنگ میں سعودیہ نے تمہارے لیے اپنے خزانوں کے منہ کیوں کھولے؟ امیر سلطان پہ اللہ رحمت فرمائے، امیر سلطان جب تمہارے ملکوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ سب سے پہلے ایٹمی پلانٹ کو دیکھنے کیوں جاتے تھے؟ ایٹم بم بنایا تو تم نے ہے، تمہیں اس کے قابل کیا کس نے؟ اور جب تم نے بنا لیا، دھماکے کر لیے، یہود و نصارہ نے تمہارے پر پابندیاں لگائی، مجھے اللہ کا نام دے کر واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ان پابندیوں کے لگنے کے بعد وہ کون سا تمہارا مسلمان ملک بھائی تھا جس نے تمہاری انگلی کو پکڑا، جس نے سال ہا سال تمہیں مفت تیل دیا، دولتوں سے نوازا، تمہارے قرضوں کو معاف کیا؟ وہ کون تھا؟ اس وقت کیوں نہیں چیخے تھے کہ آل سعود کا تیل ہمیں نہیں چاہیے، سعودی عرب کا مال ہمیں نہیں چاہیے؟ جب تمہارے ملک پہ زلزلے آئے تھے، مظفر آباد کو آباد کس نے کیا تھا؟ جب تمہارے ملکوں میں سیلاب آئے تھے، جہاز بھر بھر کے خدام کون بھیجا کرتا تھا، مال کون بھیجا کرتا تھا؟ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے؟ اتنی جلدی آنکھیں بدل گئے، اتنی جلدی بھول گئے، یا دشمنوں کے ڈر کے اندر ڈر گئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں جنگ جو ہو رہی ہے وہ دو خاندانوں کی، دو ملکوں کی، دو حکومتوں کی ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ جنگ دو نظریوں کی جنگ ہے، یہ عائشہ کی عصمت کی جنگ ہے، یہ ابو بکر و عمر کے ماننے والے فرزندوں کی، رئیس المنافقین ابن سبا اس کے ماننے والوں کے ساتھ جنگ ہے، یہ اس کے ساتھ جنگ ہے جس نے کہا تھا علی الہ ہے، اس کی جنگ ہے جس نے کہا اللہ الہ ہے۔ مولا علی نے ان مشرکوں کو جلایا تھا، وہ آگ میں جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے ہم نے کہا تھا نا تو الہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو الہ دیا کرتا ہے۔ آج یہ نعرے موجود ہیں انہی ظالموں کے، آج یہ آوازیں موجود ہیں انہی ظالموں کے، وہ علی کو علی نہیں سمجھتے، وہ الہ سمجھتے ہیں۔ یہی غضنفر توسوی مجرم کہتا ہے علی اور اللہ کا کیا کہنا، اتنا سا ہی فرق ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، شیشے میں آپ کو عکس نظر آتا ہے، وہ عکس اور سامنے کھڑا ہوا کیا فرق ہے؟ وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے۔ جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی غضنفر ہے اور جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غضنفر ہے۔ بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اس غضنفر کو شاخص کہتے ہیں اور اس غضنفر کو عکس بولتے ہیں۔ جی جی، تو شاخص کی جگہ خدا کا لفظ ہے، عاکس کی جگہ بندے کا لفظ ہے، ورنہ وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے۔ یہ سارا کفر جاننے کے باوجود دل کے اندر ایمان کروٹ نہ لے، توحید کے لیے قربانی دینے کا مقام آئے، وقت آئے، جس نے آپ کو اتنے عرصے تک اپنا چھوٹا بھائی بنا کے سینے سے لگا کے رکھا ہے، ایسے اس کے ساتھ منہ موڑ لے؟ کیا احسان کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے؟
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर। ये तो इनके जुबानों से इनका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो गया कि ये बैतुल्लाह पे हमलावर होने की बातें कर रहे, ये आयशा की कब्र फाड़ने की बातें कर रहे, ये अबू बकर और उमर के मुबारक जिस्मों को निकाल कर आग लगाने की बातें कर रहे, ये बैतुल्लाह से उम्मत का मुंह मोड़कर करबला को काबा बनाने की बातें कर रहे। मेरा रब कहता है इनके सीने का बुग़्ज़ बहुत ज्यादा है जो अभी जाहिर नहीं हुआ। इनके सीने का बुग़्ज़ बहुत ज्यादा है। रब के आवाज़े पे गौर कीजिए, क़द बय्यन्ना लकुमुल आयात, हमने तो खोल खोल के बातें बताई हैं, निशानियां खुली है, ये पर्दों की बातें नहीं है, ये अलल ऐलान गुफ्तगू है, ये अलल ऐलान नारे हैं। मुबारक है उसको, खुशी का पैगाम है उसके लिए, इज्जत और सलामती के जुमले हैं उसके लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह के आवाज़े पर इकट्ठा हुआ और खादिम हरमैन शरीफैन के इस गिरोह का हिस्सा बना। और फिटकार है उसके लिए जो कब्रों की पूजा करता रहा। यहां आपका कमाल नहीं है, ये रब की तरफ से कबूलियत है कि रब किसको अपने दीन की खिदमत के लिए, किसको बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए चुन लेता है। और जो इस नेमत से महरूम रहा है वो अपने गुनाहों पे रोए कि मुझे वो सआदत नसीब नहीं हुई, मुझे वो सआदत नसीब नहीं हुई कि मेरा खून, मेरा माल, मेरी जान ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक के लिए खर्च हो सकता, बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए खर्च हो सकता। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर अकल है तो याद करो, इनकी जुबानों का बुग़्ज़ तुम्हारे सामने जाहिर हो गया, इनके सीनों का बुग़्ज़ उससे भी ज्यादा है। मालिक फरमाता है कि अगर ये तुम्हें पाले, अगर ये तुम्हें पाले तो तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, कभी काबू आ जाए, गलबा मिल जाए तो दम्माज की सूरत याद रखना। जो ही इनको गलबा मिला मस्जिदों को उड़ाया, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले मदारिस को बम्बों से उड़ाया, रसूल करीम की अहादीस हिफ्ज़ करने वाले मराकिस को बम्बों से उड़ाया। हूसियों का ये फितना आलमी अमन के लिए फितना है, जिनके सीने में सारी अदावत अहले सुन्नत के लिए भरी है। और मौत लिल अमरीका, मौत लिल इसराइल सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, वगरना हकीकत बता दूं आप भी इसको शायद मान जाएं। सद्दाम को ढूंढने के लिए अमेरिका ने टेल लगाया या नहीं? सद्दाम हुसैन को ढूंढा, पहाड़ों गारों से निकाल लाया, फिर फांसी पे चढ़ा दिया। हालांकि उसका शिआर, उसका ऐलान मौत लिल अमरीका, मौत लिल इसराइल था, वो ये जुमले नहीं कहता था ना, लेकिन उसको ढूंढ के निकाल के फांसी पे चढ़ा दिया, सुन्नी था इसलिए। उसामा बिन लादेन को ढूंढा या नहीं? तोरा बोरा पे बमबारियां हुई, ढूंढने का ऐलान किया, एबटाबाद के अंदर एक डिम्मी मार दी, नाम लगा दिया, जनाजे के बगैर समंदर में गरक कर दिया, मिल गया। हम उनकी बात को मानते हैं, छोड़िए हकीकत क्या है उसको छोड़ दे, हम उनकी बात को मानते हैं। उसामा को ढूंढना चाहा, ढूंढ लिया। सद्दाम को ढूंढना चाहा, ढूंढ लिया। ये मौत लिल अमरीका, मौत लिल इसराइल का नारा लगाता है, लुबनान के अंदर 24 घंटे टेलीविजन पे बैठा होता है, कोई ड्रोन हमला इस पे क्यों नहीं होता? घर दा रखिया कुत्ता है, घर दे राख दे कुत्ते को कौन मारदा है? यहां से भी आपको समझना आए कि ये दुश्मन नहीं है, ये पालतू है। जब आवाज लगती है और उन्होंने पाला हुआ है किन के लिए, ये सब हकीकत को समझते हैं। तो इनके दिल के अंदर जो बुग़्ज़ और अदावत है, जो छुपा हुआ है सीनों में, वो बहुत ज्यादा है। इनकी अदावत ला इलाहा इल्लल्लाह से, इनकी अदावत सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों से, इनकी अदावत ईमान की बात करने वालों से। उनके ये दुश्मन हैं। 20 जनवरी 2015 को यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर इन जालिमों ने कब्जा किया। ये है कौन? इनका तारुफ क्या है? आज लोग कहते हैं जी जैदियों के खिलाफ जंग हो रही है, ये जैदी फिरका है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जंग जैदियों के खिलाफ नहीं है और ना ही हूसी कबाइल जैदी है। ये जैदी थे, जैदियों से इनका ताल्लुक था, ये जैदियों की ही एक शाख थी,
لیکن زیدی فرقے کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، اہل سنت کے سب سے قریب شیعوں کے فرقوں میں زیدی فرقہ ہے۔ زیدی شرک نہیں کرتے، قبروں کو نہیں پوچھتے، سیدنا علی کو الہ نہیں کہتے، سیدنا علی کی قبر پہ سجدے نہیں کرتے، طواف نہیں کرتے۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ اب تو مردے کو لے جا کے طواف کرواتے ہیں۔ میں نے اس طواف کی ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی، شاید میری کسی سی ڈی میں آپ نے بھی دیکھی ہو۔ مردہ بندہ مر گیا ہے، اس کی لاش اٹھائی ہوئی ہے اور قبر کا طواف ہو رہا ہے۔ اشوفك يا حيدر مشتاق اشوفك يا مال خيتك لا تظن نسيتك۔ زندگی میں تو شرک کرتا رہا، مرنے کے بعد بھی پکی مور مشرکی لگا کے قبر میں ڈالتے ہیں کہ جنت میں جانے کا کوئی چانس نہ رہے۔ طواف مرنے کے بعد بھی مردوں کا قبر پہ ہو رہا ہے۔ زیدی یہ کام نہیں کرتے۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اثنا عشری کافر کہتے ہیں، زیدی کافر نہیں کہتے۔ زیدیوں کے اختلافات میں ایک اختلاف، وہ سیدنا علی کو ابو بکر، عمر، عثمان سے فوقیت دیتے ہیں۔ ابو بکر سے زیادہ اہم فضیلت، مقام، شان سیدنا علی کو دیتے ہیں۔ یہ کفر نہیں ہے، اہل سنت سے یہ اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ اختلاف، اس اختلاف کی بنا پہ کسی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ وہ قریب ترین ہے اہل سنت کے۔ لیکن اس فرقے کا بانی بدر الدین حوثی، وہ اس پورے گروہ کی روح رواں ہے اور اس کے بیٹوں نے یہ سارا کام سنبھالا ہوا ہے۔ وہ ایران کی طرف گئے اور ایران میں 8 سال رہے۔ جب گیا تھا زیدی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر ایران سے جب واپس آیا تو اس پہ اثنا عشری گروہ کا خول چڑھ چکا تھا۔ اب وہ زیدی نہیں ہے، اب وہ اثنا عشری ہے۔ وہی عقیدے ہیں اس کے جو اثنا عشریوں کے عقیدے ہیں۔ اور یہ گروہ ایران کے خمینی انقلاب کے 3 سال کے بعد 1982 میں یہ منظر عام پہ آیا، ظاہر ہوا۔ تب سے لے کر آج تک ایرانیوں کی پشت پناہی ہے ان حوثی قبائل کے لیے۔ یہ لوگ یمن کے شمالی علاقے سائدہ میں نمودار ہوئے۔ ان کی تحریک کا مقصد ابتدا میں زیدی مذہب کے احیاء تھا، اس مذہب اپنے فرقے کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ لیکن بدر الدین حوثی کی سیاسی زندگی کا آغاز تب ہوا جب یمن میں سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ حکومت میں حصہ ڈالنے کی اجازت ملی۔ اس نے حزب الحق نامی ایک جماعت بنائی، بعد میں شباب المؤمن اس کا نام رکھا گیا۔ جو تنظیم کے مقاصد تبدیل ہوتے گئے اسی طرح ان کا نام تبدیل ہوتا گیا، اور آخر میں یہ انصار اللہ ان کا نام رکھا گیا۔ جس طرح لبنان کی حزب الشیطان ہے، اسی طرح یہ بھی انصار الشیطان کے نام سے اہل سنت کے ہاں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا روحانی پیشوا بدر الدین حوثی، اس نے خمینی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی اثنا عشری کے سٹیپ بائی سٹیپ چلا ہے اور وہی عقائد اپنے گروہ میں پھیلائے ہیں۔ خمینی کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ اس دعوے کی وجہ سے یمنی حکومت کے ساتھ اس کے جھگڑے شروع ہوئے، اختلافات شروع ہوئے، تو یہ ایران بھاگ گیا، 8 سال وہاں رہا، اور جب 8 سال کے بعد واپس آیا تو فکری طور پہ یہ زیدی نہیں تھا بلکہ اثنا عشری ہو چکا تھا۔ حسین بدر الدین یہ اس گروہ کا حقیقی قائد ہے۔ اس نے اپنے نظریات بیان کرنے کے لیے کچھ کتابیں، کچھ پمفلٹ بھی، اور کچھ لوگوں نے اس کی تقاریر کو بھی لکھ کر ایک کتابی شکل دی، اور 100 کے قریب رسائل اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور پورا حوثی قبیلہ، پوری یہ جماعت انصار الشیطان کی اپنے قائد کی ان 100 رسائل کے اوپر چلتی ہے۔ یہی ان کا دستور ہے، یہی ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ حسین بدر الدین نے مبالغہ کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے انتہا کی اور خود کو مہدی کا دست راست قرار دیا۔ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں آپ ان کی کاروائی سنیں گے تو طریقہ کار یہی ہے، پہلے مہدی کا نائب بنتے ہیں، جیسے خمینی مہدی کا نائب بنا، اور جب لوگوں نے مان لیا کہ جی آپ نائب ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ مہدی بن جاتے ہیں۔ جب مہدی لوگ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں گل پرانی ہو گئی ہے، مہدی تو پہلے بنے ہیں، 5 سال لنگے تو میرے پہ وحی آنی بھی شروع ہو گئی ہے، میں نبی بن گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اتنے عرصے کے بعد اتنی ترقی تو مل جانی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ سمجھتے نہیں ہیں، اتو میں او آتے وچو وچو میں اللہ۔ پاکستان کے اندر بھی جتنے خباثاء اس قسم کے ہیں ان کا طریقہ واردات، آپ گوہر شاہی کو لے لیجئے، وہ سب سے پہلے کہا جی میں تو ایک صوفی ٹائپ بندہ ہوں، قبر پرست گروہ سے اس کا تعلق تھا۔ آہستہ اس نے آواز لگائی کہ میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ امام مہدی کی یہ صورتیں، یہ سیرتیں ہوں گی، مجھے تو نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں کہ حجر اسود میں آپ کی تصویر نظر آئی، چاند میں آپ کی تصویر نظر آئی، تو ٹھیک ہے پھر میں امام مہدی، وہ امام مہدی سے آگے اٹھا، نبی بن گیا۔ جب وہ مر گیا، اس کا گدی نشین خبیث یونس گوہر شاہی
وہ کہتا ہے تم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ جو مرا ہے وہ مرا نہیں ہے، پردہ کر گیا، اصل میں اللہ ہی وہی تھا۔ کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر اس کی چھٹی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس وقت سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مصلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں، مصلحت بنا لیں، لیکن میں بالکل ننگا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات۔ سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے۔ لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ اسی طرح یوسف کذاب، اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا، مہدی کا دست راست بنا، پھر مہدی بنا، پھر نبوت کی باتیں کی، پھر زید حامد کو اپنا صحابی بنا لیا اور کہا یہ بہت بڑا صحابی ہے، اس نے سارا کچھ میرے اوپر قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیانی کو دیکھیں گے، طریقہ واردات بالکل یہی ہے، مجدد کے روپ میں آیا، پھر مہدی کا دست راست بنا، پھر مہدی بنا، ترقی کرتے ہوئے نبی بنا، اور پھر کہنے لگا نہیں وہ بس میں آپ کو نہیں پتا، میں خود ہی پھر اللہ ہی بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حسین بدر الدین نے بھی اسی واردات کرتے ہوئے، طریقے پہ عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو مہدی کا دست راست کہا، پھر مہدی بنا، اور جب وہ 2004 میں ہلاک ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حسین مرا نہیں ہے، حسین دوبارہ دنیا پہ آئے گا۔ حوثی گروہ کا ایک اور لیڈر محمد بدر الدین حوثی،
یہ علمی میدان کا شہسوار ہے. اس نے اپنی تنظیم کے لیے درسی نصاب بھی پیش کیا, قید کے اندر رہا, اور اکثر اس کے ماننے والے کہتے ہیں اگر یہ قید میں نہ ہوتا, باہر ہوتا, تو اصل رہنما یہی ہوتا. یحییٰ بدر الدین حوثی, عالمی سطح پر حوثی گروہ کا دفاع کرنے والا, یہ انسان 2003 سے 2009 تک یمن کے پارلیمنٹ کا بھی رکن رہا, پھر اس کے بعد جرمنی بھاگ گیا, اور پھر 25 جولائی 2013 کو دوبارہ یمن میں آیا. عبد الملک بدر الدین حوثی یہ موجودہ سربراہ, خطیب ٹائپ آدمی, ذہین قسم کا انسان, لیکن خمینی سے, انقلاب ایران سے اور حزب الشیطان سے اس کی والہانہ محبت دلیل ہے کہ یہ خبیث انسان اثنا عشری مذہب پہ عمل کرنے والا ہے, زیدی فرقے پہ عمل کرنے والا نہیں. انصار اللہ نے یمن میں کیا کیا, کاروائی کیسے کی, واردات کیسے کی؟ سب سے پہلے تبلیغی طور پہ پروگرام ترتیب دیے گئے, تعلیمی پروگرام ترتیب دیے گئے, اجتماعات مذہبی ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ 99 کے اندر وہی اجتماعات جو مذہبی اجتماعات تھے, وہی مراکز جو تعلیمی مراکز تھے, جس کو علم کے نام پہ کھولا گیا تھا, تبلیغ کے نام پہ کھولا گیا تھا, معاشرے کی اصلاح کے نام پہ کھولا گیا تھا, وہ مراکز, وہ اجتماعات, وہ ادارے عسکری ٹریننگ کا مرکز بنے, اور وہاں دہشت گرد تیار ہونے لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا وہ خول جو اثنا عشریوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا, اسی قوت اور شدت کے ساتھ انہوں نے بھی چڑھایا, استعمال کیا, اور صحابہ کے اوپر تبرہ بازی, سب و شتم کا آغاز کیا, اور صحابہ کی توہین, یہاں تک کہ تکفیر کرنے لگے. حسین الحوثی امت مسلمہ کے متفقہ مسائل کو خوب استعمال کیا کرتا تھا, فلسطین کی آزادی کے نعرے لگانا, امریکہ اور یہودیوں پہ لعن طعن کرنا, بلکہ اس نے اپنا اعلان, اپنا ہماری زبان میں کہتے ہیں انتخابی نشان, ان کا انتخابی نشان ہی ہے موت للامریکہ. وہ حملہ کریں گے سفارہ سعودیہ پہ, آواز لگائیں گے موت للامریکہ, مسجد جلائیں گے اہل سنت کی, موت للامریکہ, مسجد میں قرآن جلائیں گے اہل سنت کا, موت للامریکہ. امریکہ کے پاس منہ کرو, مسجد ہماری جلا رہے ہو اور موت للامریکہ, اس مسجد میں امریکہ بش آ کے بیٹھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنی مسلمانوں کے خلاف جذباتی تقریریں اسی عبد الملک حوثی نے کی, اور پھر اس کے اندر خادم حرمین شریفین کی اس مبارک حکومت کے خلاف بغض شدت سے بھرا ہوا. اور جیسے میرے بھائی ابو بکر کہہ رہے تھے, امام ابن باز رحمہ اللہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے کہ سعودی عرب سے دشمنی کرنے والے کون ہیں, میں آواز لگا کے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اسی قول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, جس کے دل میں شرک موجود ہے, جس کے دل میں توحید کی دشمنی موجود ہے, جس کے دل کے اندر اہل توحید کا بغض موجود ہے, وہی دشمن ہوں گے سعودی عرب کے. دلیل مانگیے مجھ سے. پاکستان کے ایک پیر صاحب ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا, میر پور کے بابا جی ہیں. وہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں. میں بیت اللہ میں تھا, ایک بندہ آیا, کہنے لگا جی میں نے طواف کرنا ہے. میں طواف کرنا ہے, جی کر لو. دعائیں نہیں یاد, کہ بسم اللہ پڑھ کے کر لو. کہ ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی نا, کوئی ان کو بابا کشمیری, ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی نا. کسی کے دماغ میں تھوڑی سی عقل کا ایک ذرہ باقی ہو, باقی ساری گزر گئی ہو, پیروں کے قدموں میں نظر ہوگی ہو, ایک ذرہ باقی ہو, تو میں اس سے سوال کرتا ہوں, دھرتی پہ کوئی ایسا مسلمان ہے جسے بسم اللہ بھی نہ آتی ہو؟ جی کوئی اس کو مسلمان کہہ سکیں گے آپ جسے صرف بسم اللہ تو ہمارے 3 سال کا بچہ پڑھتا ہے تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے. کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو بسم اللہ نہ جانتا ہو؟ اچھا, جو 1 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے اپنے ملک سے عمرہ کرنے آیا, وہ 5 دن لگا کے بسم اللہ نہیں یاد کر سکا, جھوٹ یہیں سے پکڑا گیا. چلو مان لیتے ہیں پیر جی نے جھوٹ مارا ہے, وہ بھی سٹیج پہ مسجد میں کھڑے ہو گئے, کہا بسم اللہ بھی نہیں آنی نا, کہتا بسم اللہ بھی نہیں آنی, کہتا نہیں, کہتا پھر طواف کرتے وابیاں نو گالا کٹدا. پھر تو مرید نے کہا شاہ جی, پیر جی, حضرت جی, بیت اللہ کے اندر حالت احرام میں کعبہ کے سامنے گالیاں دوں؟ مبارک ہو تمہیں ایسے پیر جو تمہیں حرم کے اندر بھی گالیاں دینے کا درس دیتے ہیں. مجھے تو گناہ ہوگا, فرشتہ لکھے گا میرے گناہ کہ میں نے حالت احرام میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر گالیاں بکی. کہو بے وقوفا گالا کڈ وابیاں نو, تیری گالا کڈن نال تیرے پچھلے زندگی سارے دے گناہ معاف ہو جلسن. لوگ سنتیں پڑھتے ہیں,
وقت سے پہلے میں سنت پڑھ لیتا، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا. اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نہیں لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستا جانا چاہتا. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کراں کی؟ لوگ کتاباں چکی پہ میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ. میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں نو گالاں کڑتا پھر چلو توڑی ایسی چلو توڑی ایسی. تو پہلے رمل ترے رمل انہوں نے کہا اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نہ گالاں کڑی گا توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. تو کہا یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں یہ حرم شریف میں کھڑے ہو کے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے اپنے دعوے کے مطابق کہ یہ وہابی سارے محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ذہن صاف کر لو اپنا. اگر ہم محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے ہوتے، عبد الوہاب تو ان کے باپ کا نام تھا نا جی، محمد بن عبد الوہاب، ان کا نام کیا تھا؟ محمد. تو ہمیں محمدی کہو، ہمیں محمدی کہو. ہم محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے تو اس کا نام محمد، ہمیں محمدی کہو. اگر اب ہمیں محمدی کہیں گے تو پبلک پوچھے گی تم رضا خانی کیوں اور وہ محمدی کیوں، تم بریلوی کیوں اور وہ محمدی کیوں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہابی نے عبد الوہاب نو مانتے نے. اس کا جواب میں نہیں دیتا، پیر نصیر الدین گولڑے والی سرکار، ان سے کسی نے پوچھا پیر جی، اس کا کلپ میرے پاس میرے موبائل میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں. پیر جی وہابی کون ہوتے نے؟ پیر صاحب نے کہا وہابی وہ ہوتے ہیں جو وہاب کو مانتے ہیں، وہابی وہ ہوتے ہیں جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہیں. یہ کسی اہل حدیث مولوی کی زبان سے نہیں جملے سنا رہا آپ کو. نصیر الدین نصیر گولڑوی پیر مریدوں کو کہہ رہا ہے وہابی وہ ہوتے ہیں جو وہاب کو مانتے ہیں، اور اللہ الوہاب ہے، بہت زیادہ سب سے زیادہ دینے والا. یہ اللہ کا نام ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اسے لوگ وہابی کہتے ہیں. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو اللہ ہے وہاب. اللہ کیا ہے؟ وہاب. تو وہاب کا کیا معنی بنا؟ جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی. اے سنو بھائی اہل سنت، تسی بریلوی حضرات میرے تے فتوی نہ لائیو، میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا. وہاب بہت دینے والا، وہاب میں نے بہت دینے والا، وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی. اگر تم ہماری نسبت محمد بن عبد الوہاب کی طرف کرتے ہو تو محمدی کہو. اللہ کی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا خادم ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث پوری ملت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں، ہم محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے نہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں. اور خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزیز حافظہ اللہ وہ اعلان کرتے ہیں، ان کا کلپ بھی میرے پاس موجود ہے، کہ ہمارے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے وہابی ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. اور سنو اللہ کی قسم، محمد بن عبد الوہاب کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، وہ محمد رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. ولا شك ان قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاح رسالة الاستقرار والأمن والحكم الرشيد أدى إلى النقمة عليها
إذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة، وما هي صحيحة. وأنا هنا أدعو الجميع للعودة إلى تراث الشيخ محمد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوه أي الجديد أو اختراع في هذه الدعوة حتى يطلقون عليها أشنع الألقاب والصفات ويصمونها تتضمن أشياء غريبة خارج عن الدين الإسلامي. قال ابن الحديث رحمه الله كما جاء في صحيفة المقرة: يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل أغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد. उन्होंने कोई नया काम, मुफ्ती अकमल है, क्यू टीवी पे आता है, उस मुफ्ती साहब से पूछा गया कि आपको अहले हदीसों से इतनी नफरत क्यों है? कहा आसानी से समझा देता हूं, आप किसी से कहो आओ मेरे अब्बू की कब्र पे फातिहा खानी करके जाओ, और वो आपके अब्बू की कब्र पे आके लात मार के जाए, आपको गुस्सा आएगा या नहीं? गुस्सा आएगा। तो इन्होंने हमारे बाप की कब्र पे लात नहीं मारी, सहाबा की कब्रों को तोड़ा, बड़े बड़े औलिया के मज़ारों को तोड़ा। हम इनसे इसलिए नफरत करते हैं। अगर कोई शख्स आपको फातिहा के लिए बुलाए कि आइए मेरी माँ की कब्र पे जाते हैं, मेरे बाप की कब्र पे जाते हैं, वो फातिहा पढ़ने आए और कब्र पे लात मारे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपने फातिहा पढ़ने बुलाया, वो आके नहीं कब्र को मिटा दो, पैर मारे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अपनी माँ बाप की कब्र पर इन खबीसों ने सहाबा किराम की कब्रों को उड़ा दिया, औलिया किराम की कब्रों को मिटाया, बुलडोजर से मिटाया। इसीलिए हम तुम इन लोगों से दूर है। हमारे वालिदैन की कब्र को तुम नुकसान पहुंचाओ तो कितना सदमा होता है। ये नबी के सहाबा किराम की कब्रों पर बुलडोजर लगाते हैं। अरे एक लात मारना अलग बात है, आपके वालिदैन की कब्र पर अगर कोई पैर रख दे तो आपको गुस्सा आएगा। मुसलमान की कब्र की तौहीन नहीं करनी चाहिए। इन्होंने पैर नहीं बल्कि बुलडोजर से सहाबा किराम की कब्रों को मिटाया। हम कहते हैं मुफ्ती साहब पब्लिक के अंदर फितना पैदा करने के लिए झूठ जितना मर्जी बोल लो, हमारे किसी अहले सुन्नत अहलुल हदीस नौजवान ने किसी कब्र पे लात नहीं मारी। हमें तो रसूलुल्लाह ने कब्रों की तौहीन से मना किया है। हमने कब्रों की तौहीन नहीं की। कब्रों के ऊपर जो कुब्बे आपने बना रखे, जो कम्प्लेक्स आपने बना रखे, जो कब्र साजी के चादर के पीछे शिर्क का धंधा आपने चला रखा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उन कुब्बों को तोड़ा, उन खानकाही निजाम को तोड़ा। और उसको इसलिए नहीं तोड़ा कि हम नाऊज़ु बिल्लाह उन सहाबा के बारे में, औलिया के बारे में हमारे दिल में को नफरत थी। अल्लाह की कसम, अहले बैत से, सहाबा से, औलिया से जितनी मोहब्बत अहलुल हदीस करते हैं कायनात में कोई कर नहीं सकता। तोड़ा इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें ये पैगाम दिया था, सैयदना अली को रवाना किया था, जाओ हर मूर्ति को तोड़ दो, हर बुत को तोड़ दो, हर ऊंची कब्र को जमीन के साथ मिला दो। ये इबादत के मरकज थे। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूं, आपका कोई अजीज, आपका कोई प्यारा, आपका कोई करीबी आपसे बड़ी मोहब्बत करता रहे और करते करते मामला आगे बढ़ाते बढ़ाते आपकी बीवी पे हाथ उठाने की कोशिश करे, उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश करे, तो क्या करोगे जी? रोकोगे? पकड़ोगे उसका हाथ? काटोगे? और उस वक्त कोई कहे कि जिसने देवर की बड़ी तौहीन की है, इसने छोटे भाई पे जुल्म किया है, तो कहोगे सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, इज्जत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आपने कब्रों पे कुब्बे बना के अल्लाह को सजदा करने वाले इंसानों को उठाकर इन कब्रों पे सजदा रेज किया, तो ये अल्लाह की तौहीद में शरीक हुए कुब्बे। अहले तौहीद अल्लाह की इबादत में किसी की शराकत को बर्दाश्त नहीं करते। वो कुब्बे इसलिए तोड़े गए कि वहां पे तवाफ होते थे, वहां पे ज़िबा होते थे, जैसे आज आपके मुल्कों में अभी तक होते हैं। पीर शाह जमाल कुकड़ घेनते पुत्र डेर तालाल होते ही नहीं होते।
बाबा जी के बकरे तैयार नहीं होते, पीर जी के नाम की 11वीं तैयार नहीं होती। हो जी आप नहीं समझते पीर जी की 11वीं का दुध ना दे होते मज ही मार छड़दा है। ये मौत और हयात मेरे रब के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ये झूठ की कहानी है जो तुमने घड़ रखी है। तो जिसके दिल के अंदर नफरत है सऊदी अरब की, सऊदी हुकूमत की, वो नफरत की बुनियादी वजह यह है कि इनके दिल के अंदर कांटे चुभे हुए हैं कि पूरी दुनिया में हम जाएं, कहीं पे लसूड़ी शाह, कहीं पे फसूड़ी शाह, कहीं पे एट शाह, कहीं पे कामा वाली सरकार, और कुछ नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता। बात आई है तो कह देता हूं, अल्लाह की कसम मेरे पास पंजाब के उस गांव की तस्वीर मौजूद है, क्लिप मौजूद है। बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, उसके ऊपर टाकिए तागे बंधे हुए हैं, तावीज बंधे हुए हैं, और बोर्ड लगा हुआ है पीर खंबे शाह। मैं अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह रहा हूं, उस खंबे के ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ है पीर खंबे शाह। मैं कहा सारी लोड शेडिंग यही करवाता है, ये जिन्नी बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैदा कर दी है थल्लो थल्लो बाहर सप्लाई कर देता है। पूजने के लिए तुम्हें अल्लाह काफी नहीं है, तुम्हें दुश्मनी है सऊदी अरब से कि यहाँ पीर खंबे शाह का मज़ार क्यों नहीं है। मुझे ये पीर खंबे शाह देखकर इंडिया का हिंदुओं का वो चौक याद आ गया, मुसलमानों का नहीं। इंडिया में हिंदुओं ने किया, पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वालों ने किया है। इंडिया का एक चौक है, उसका भी क्लिप मेरे पास मौजूद है। वहां शीशे का बॉक्स बनाया गया है और उसके अंदर एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, और उस मोटरसाइकिल पे वही काले धागे और वो टाकियां पाकियां वो सब बंधी हुई हैं, और नीचे उसकी मोटरसाइकिल की करामत। क्या करामत है? कहता है इसका सवार जब गया था एक्सीडेंट में मर गया था, मोटरसाइकिल खुद चलता चलता घर आ गया। अब जिसने इस गांव से सफर करना होता है वो पहले सरकार पीर मोटरसाइकिल शाह साहब के पास आके दुआ करता है कि शाह जी मैं चलन लगा, तू ख्याल करी जिथे डिग जिवा चौके ले आई। और फिर वो सफर बड़ी खैरियत से गुजरता है। शिर्क ने तुम्हारी अकल को इतना अंधा कर दिया है, और जहां शिर्क इस तरह दाखिल होता है फिर तौहीद के जुमले उनके सीनों पे तलवारों की तरह लगते हैं। तो ये वो गिरोह है जिन्होंने प्लानिंग की है, जो सोचते हैं हरमैन शरीफैन पे हमले के लिए, जो अपनी मजलिसों में अपने प्रोग्रामों में ऐलान करते हैं। इन्होंने योम करबला बड़ी शिद्दत से मनाना शुरू किया। हूसियों ने शहादत अली का दिन, योम आशूरा का दिन खसूसी एहतमाम से, और अपने नौजवानों को अस्करी तरबियत के लिए रवाना किया। ईरान हिज़्बुल शैतान के पास लुबनान में, और शाम के पास हूसी राफदी कब्र परस्त लोग हैं, कब्रों की पूजा करने वाले। इसीलिए इनके जो बुजुर्ग फोत हो जाते हैं उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, कुब्बे बनाते हैं। अल्लाह अपनी रहमत की बरखा बरसाए खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज पर। उनके मवाहिद नौजवानों ने जब हूसी कबाइल पे हमला किया तो हुसैन हूसी का मकबरा, जो शिर्क का मरकज था, जो शिर्क का अड्डा था, जिसके ऊपर बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना हुआ था, अहले तौहीद के बम उसके ऊपर गिरे और हुसैन हूसी के मकबरे को पाश पाश कर दिया गया। استفاق أهالي منطقة مران على أزيز طائرات العدوان الأمريكي والسعودي وانفجارات قنابل طائراتهم العدوانية الأمريكية والسعودية التي استهدفت مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي وما بجواره من البيوت بأكثر من 11 غارة جوية أسفرت عن تدمير مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بالكامل. अक्लमंदों से सवाल, ये बाबा जी तुम्हारे अकीदे के मुताबिक बहुत कुछ करने के काबिल थे, इन्होंने अपने कुब्बे को गिरने से क्यों नहीं बचाया? एक पाकिस्तानी पीर साहब हैं, वो रहते यूके में हैं, पीर साकिब। अगर आप यूट्यूब पे लिखें पीर साकिब तो उनकी ये कहानी खुल जाएगी।
وہ اسی قسم کی کہانی اپنے پیروں فقیروں کی، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا جب 65 کی جنگ تھی، ابھی تو وہابی منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد نہ کہا کرو، یا علی مدد نہ کہا کرو، جب 65 کی جنگ تھی، اس 65 کی جنگ میں جب انڈیا نے حملہ کیا اور اچانک بڑا شدید حملہ کیا تو پاکستانی فوجیوں نے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے، تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے بارڈر پر اور سیدنا علی بھی تشریف لے آئے، اور ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ قربان جامان سارے فوجیاں دے ہوتوں تو مان لیتا ہوں کیا۔ میرا ایک سوال عقل مندوں سے باقی رہے گا، بے وقوفوں سے ہماری لڑائی کوئی نہیں۔ پاکستانی ہزاروں فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ پاکستانی فوجی کلمہ پڑھتے ہیں نا جی، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو مسلمان، اور یہاں پیر ثاقب نے سوئے ہوئے خواب کی بات نہیں کہی، حقیقت بتائی، یا علی مدد کہنا تھا کہ مولا علی نازل ہو گئے، یا رسول اللہ مدد کہا تو اللہ کے رسول نازل ہو گئے۔ ہم سوال کرتے ہیں عقل مندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے صحابی بن گئے؟ جی بولو، سب کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لقب مل گیا؟ مبارک ہو پاکستانیوں، کتنے تمہارے فوجی صحابی بن گئے؟ کہو گے؟ کوئی عقل مند ماننے گا اس بات کو؟ نہیں مانو گے؟ وہ صحابی نہیں بن سکے؟ اچھا پھر اگلا سوال، جو جاگتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے اور صحابی نہ بنے، وہ کون بنتا ہے؟ جی ابو جہل کی پارٹی بنی، پیر جی فیصلہ کرو آپ کے بندے کدھر گئے؟ وہ صحابی ہے یا ابو جہل کی جماعت میں ہے یا ابن سلول کی جماعت میں ہے؟ کہاں گئے؟ کہا نہیں آپ نہیں سمجھتے، ادھر سے انڈیا نے بم پھینکا، بم پھینکنے کی دیر تھی کہ پیر علی حجویری باہر نکلے اور بم کینچ کر کے واپس پھینکا جو انڈیا میں جا کے پھٹا۔ ماشاءاللہ پیر جی دا ہاتھ نہیں سی، بڑی توپ سی وڈی ساری، اے ہاون دستے دے گوڑے یہی مارتا رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ انڈین قیدیوں نے گواہی دی کہ ادھر سے خواجہ اجمیر والے بھی چل کے آ گئے۔ خواجہ اجمیر کہاں ہے جی؟ انڈیا میں، پاکستان میں؟ انڈیا میں۔ اور مدد کرنے کس کی آئے؟ پاکستان کی۔ مودی سرکار نے ان کا مقبرہ گرا نہیں دیا کہ انڈین ہو کے تو پاکستانی کی مدد کرتا ہے؟ یہ سارے بزرگ پہنچے اور انہوں نے آ کے 65 کے اندر ایسی جنگ لڑی کہ انڈیا کو شکست فاش ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں پیر جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بابا خواجہ باقی باللہ بھی آئے، بہاؤدین سکھریا بھی آئے، خواجہ اجمیری بھی آئے، خواجہ حجویری بھی آئے۔ جب 71 کی جنگ ہو رہی تھی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہہ دوں ایک جملہ، کہہ دوں 71 کی جنگ ہوئی، پاکستان ٹوٹا، مشرقی مغربی پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بنا، جی ہزاروں فوجی قید ہوئے، جھوٹ تو نہیں بول رہا میں، یہ سب کچھ ہوا۔ اے بابا سارے تہاڈی ماں جی دا ختم بڑھن گئے سن، چھٹی تے سن اس دن، جمعرات نو روحاں کسے ہور پنڈ گئیاں ہوئیاں سن۔ یہ 65 کی جنگ میں خواجہ باقی باللہ بھی آ گئے، حجویری صاحب بھی آ گئے، اجمیر والے بابا بھی آ گئے، ملتان کے بہاؤدین ذکریہ بھی آ گئے۔ 71 کی جنگ میں انہوں نے انڈیا سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اس باری ہم تمہارے ساتھ دیں گے، یہ سارے ادھر کھڑے تھے۔ 1965 اخبار جنگ کراچی کی اشاعت میں یہ خبر چھایا کہ لاہور میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں نے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں نے، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں نے بھارتی فوج کو بری طرح سے شکستیں دی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنے والوں نے جب نعرہ رسالت لگایا تو کیا دیکھتے تھے کہ آقا کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح لامکہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے سروں پر مدد کرنے کے لیے موجود تھے۔ ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے آقا کی زیارت کی، آقا کی زیارت کی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں کی برکت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آسمانوں سے سبز رنگ میں ملبوس، سبز رنگ کے لباس میں ملبوس روحانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے۔
آسمان سے نورانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور کہیں ہم دیکھتے تھے کہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس نورانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے، مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج آپ سمجھ گئے پاکستان بنایا کس نے تھا، پاکستان بچایا کس نے تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی اس روحانی طاقت سے آسمان سے سبز رنگ کے لباس میں ملبوس نورانی طاقتیں نازل ہوتی، اور ہم کیا دیکھتے کہ جب مجاہدین ان نورانی طاقتوں کو دیکھتے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، اور جب مجاہدین یہ صدا بلند کرتے تو نورانی طاقتیں بھی کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد۔ مقام غور ہے حاضرین، اتنا شدید حملہ، بے شمار جدید قسم کا اسلحہ، لاتعداد فوج 18 گھنٹوں میں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا، لیکن آخر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں نے دشمن کی بری، بحری اور فضائی طاقت کا کچوبر نکالا۔ کیسے؟ مسلمان تو مسلمان بھارتی جنگی قیدی کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کے کیمپوں سے آواز آ رہی تھی، کہہ رہے تھے دیکھو داتا علی حجویری آ گئے ہیں، دیکھو داتا نے اپنی روحانی طاقتوں کو بھیج دیا ہے، ارے دیکھو انڈیا کی طرف سے بم آیا، داتا علی حجویری نے اس بم کو پکڑ کے واپس ہندوستان کی طرف پھینک دیا ہے۔ کبھی آواز آتی خواجہ اجمیری آ گئے ہیں، خواجہ اجمیری نے ہندوستان سے اپنی روحانی طاقتیں بھیج دی ہیں۔ کبھی آواز آتی فرید الدین گنج شکر نے فوجی دستے کو بچا لیا۔ کبھی آواز آتی بہاؤالدین تخریہ ملتانی آ گئے۔ کبھی آواز آتی خواجہ باقی باللہ آ گئے۔ گستاخ کہتا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حوثی قبائل ہوں یا قبر پرست ہو، ان کی عادت ہے کہ ان کو مزہ آتا ہی تب ہے جب ان کا ماتھا غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں تم یہ عقیدے رکھتے ہو کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو جب ملک سلمان حافظہ اللہ کے جوان اپنے بم گرا کے عبد الملک حوثی کی قبر کو پاش پاش کر رہے تھے، اس کے مقبرے کے پرخچے اڑا رہے تھے، اس بابے جی نے نیچے پڑے پڑے کیچ کیوں نہ کیا اور ان بموں سے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا؟ حوثیوں کے ہاں دین کا سب سے اہم رکن امامت ہے، جس سے مراد وہ سپریم لیڈر ہے، وہ لیڈرشپ ہے۔ جیسے ایران میں انقلاب آیا تو خمینی وہ اس لیڈرشپ کی کرسی پہ بیٹھا اور سپریم لیڈر کہلایا، اور ان کو آپ سمجھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، آیت اللہ کا لقب ملتا ہے، روح اللہ کا لقب ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے اوپر وحی ہوتی ہے۔ حسین حوثی نے یہی اعلان کیا، اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں اور حسین حوثی ان احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ نیز ان کے عقیدے میں سیدنا علی کو یہ اصل خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں اور ان کو معصوم مانتے ہیں۔ سیدنا علی بھی معصوم ہیں، سیدنا حسن بھی معصوم ہیں، سیدنا حسین بھی معصوم ہیں، اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ خصوصیت اللہ نے ائمہ اہل بیت کو دی ہے کہ وہ سب معصوم ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت اگر آپ کا مسئلہ بھی مان لیں، بچتے آپ پھر بھی نہیں ہو۔ ہم نے مان لیا جی، آپ نے عقیدہ پیش کیا علی معصوم، حسن معصوم، حسین معصوم، سن لیا آپ نے، یہ ہم نے تسلیم کر لیا، ایک لمحے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سب معصوم۔ معصوم کون ہوتے ہیں؟ جو غلطی کرے وہ معصوم۔ اور میرا یہ سوال یاد کر لیجئے، شیعت کے پورے مذہب کی بلڈنگ گرانے کے لیے یہ ایک سوال کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام ائمہ اہل بیت معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں سارے ائمہ بیت کو چھوڑ دو، ہم امام نمبر 2 کی طرف آتے ہیں جو سیدنا حسن ہیں۔ سیدنا حسن سے پیار ایمان والے کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان نہ ہو وہ حسن و حسین سے پیار نہیں کر سکتے۔ سیدنا حسن سید ہیں، سردار ہیں، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے بیٹے ہیں جو محمد کی پشت پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا تھا، کہا حسن حسین تم کتنے خوش نصیب ہو،
تم محمد کی پشت پہ سوار ہو کے سیر کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نیچے سواری بہت پیاری ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فاروق اعظم سے مسکرا کر کہا تھا، عمر حسن و حسین کی سواری تو واقعی بہت پیاری ہے، محمد کے اوپر سوار بھی بہت پیارے ہیں۔ یہ حسن و حسین وہ ہستیے ہیں کہ ایک سفر کے دوران روئے تھے، میرے حبیب سے ان کا رونا برداشت نہ ہوا تھا، دوڑتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی سواری کے قریب آئے تھے، پوچھا تھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا پانی نہیں ہے، تیرے نواسوں کو، تیرے بیٹوں کو پیاس لگی ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ کو دوڑایا تھا، جاؤ بھاگو دیکھو قافلے میں کہیں پانی ملے۔ سیدنا ابو ہریرہ تلاش کے بعد آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا فاطمہ حسن کو مجھے دے دے۔ حسن کو اپنی گود میں لیا، مبارک نبوت والی زبان حسن کے منہ میں دے دی۔ حسن نے محمد کی زبان کو چوسا، پیاس ختم ہو گئی، واپس کر دیا، کہا اب حسین کو دے دے۔ حسین کو گود میں لیا، چوسا، واپس کر دیا، اور حسین کا رونا بند ہو گیا۔ محمد کی مبارک زبان کو چوس کے ان کی پیاس ختم ہو گئی، رضی اللہ تعالی عنہما۔ اہل سنت اہل الحدیث حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اور جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے رب بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تم نے عقیدہ پیش کیا کہ حسین حسن آئمہ اہل بیت سارے کے سارے معصوم، ایک لمحے کے لیے مان لیا، اور معصوم کی تعریف تم یہ کرتے ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ سوال، ایک طرف تم نے حسن و حسین آئمہ اہل بیت سب کو معصوم کہا، دوسری طرف تم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد امیر معاویہ کو کافر کہا، امیر معاویہ کو کافر کہا۔ پاکستان کا ایک شیعہ اینکر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے امیر معاویہ اور ابو سفیان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعن طعن کرتا ہے اور کافر قرار دیتا ہے۔ سوال، حسن معصوم، امیر معاویہ بقول تمہارے نعوذ باللہ کافر، اب یہ امام معصوم اپنی پوری حکومت ایک کافر ظالم باغی سردار کے ہاتھ میں دے کے گئے، انہوں نے ٹھیک کیا یا غلطی کی؟ سوال، عقل مندوں سے سوال، ٹھیک کیا یا غلطی کی؟ اور اگر غلطی کی تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جو غلطی کرے وہ معصوم باقی۔ جب حسن معصوم نہیں رہے، حضرت علی کے بعد دوسرے امام حسن تھے، جب حسن سے غلطی ہوگی وہ معصوم نہیں رہے، تمہارا امامت کا سارا عقیدہ ہی صفر ہو گیا۔ اور اگر تم کہتے ہو غلطی نہیں کی بالکل ٹھیک کیا، تو پھر یہ ثابت ہوا کہ امیر معاویہ کافر نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، فاسق و فاجر نہیں تھے، وہ اتنی عظیم شان والے تھے کہ حسن نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، حسین نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حسن نے حسین سے کہا تھا اٹھو، جس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہوئے میں نے ہاتھ دیا ہے تم بھی ہاتھ دو۔ یہ صحابہ کی تکفیر کرنے والا گروہ، یہی حسین حوثی اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ دنیا میں جتنا فساد ہوا، جتنی قتل و غارت ہوئی، جتنے جرائم ہوئے، ان سارے جرائم کا اصل مجرم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عمر ابن خطاب ہے۔ سنين طويلة من أيام عمر، من أيام الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها، من يوم أن ولى معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية، هو يعلم من هو معاوية. إذا كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر، المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه، قبل أبي بكر نفسه۔ کیوں؟ عمر ابن خطاب نے معاویہ کو شام کا گورنر بنایا، عثمان نے اس کو باقی رکھا، پھر اس نے یزید کو بنایا، پھر کربلا کی جنگ ہوئی۔ تو اصل مجرم پوری دنیا میں ہونے والے تمام جرائم کا اصل ذمہ دار عمر ہے۔ تو حوثی زیدی نہ رہے بلکہ اثنا عشری بنے، صحابہ کی تکفیر کی اور صحابہ کو گالیاں دی۔ ہم کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے، بات کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی۔ پیارے نبی کے دل میں ابو بکر و عمر کی کتنی محبت تھی۔ میرے حبیب نے کہا تھا میں برات کرتا ہوں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانے سے، میں نے اللہ کو خلیل پکڑا ہے۔ اور لوگوں سنو، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ میرے پیارے حبیب نے کہا تھا ابو بکر دنیا پہ
اے اللہ مجھ پر جتنے احسان کسی نے کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کا بدلہ میں چکا۔ یہاں تو ابو بکر کا دل نبی کی محبت میں بھرا ہوا، نبی کا دل ابو بکر کی محبت میں بھرا ہوا۔ صدیقہ کائنات پوچھتی ہے، سائل آپ سے سوال کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں۔ مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت کا ذرہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کر سکتا۔ یہاں تو خود رسول کریم ابو بکر سے محبت کر رہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک ہی دروازے سے، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے میرے اندر سے آ جا؟ کہا جس کو جنت کا ہر دروازہ آواز لگائے گا ابو بکر تو انہی میں سے ہوگا۔ سائلہ آ کر کہتی ہے کچھ دیجئے، کہا نہیں ہے پھر آنا، کہا پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کہا میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ ان ظالموں کا دل زیدی فرقے سے ہٹ کر اثنا عشریوں کا غلام ہوا اور قرآن حکیم کا انکاری، صحابہ کا دشمن، صحابہ کی تکفیر کرنے والا گروہ بنا۔ احادیث مبارکہ، قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ یہ خزانہ ہے جہاں سے اسلام کا مبارک چشمہ نکلا۔ ان احادیث کے بارے میں ان حوثیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری و مسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اپنی کتاب تحریر الافکار میں حسین بدر الدین حوثی لکھتا ہے کہ یہ دونوں روایتیں اس پہ ہمارا اجماع ہے کہ ان میں کوئی روایت قبول نہیں ہوگی، نہ بخاری کی نہ مسلم کی۔ وجہ پوچھی گئی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے اندر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ کی کوئی روایت قبول نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ پہ قربان جاؤں رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہوگا وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہوگا وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا۔ آج جن کے دل ابو ہریرہ کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ فاضل علوی ایک مجرم ہے پاکستان کا، وہ ظالم سیدنا ابو ہریرہ کو گالیاں دیتا ہے، کافر کہتا ہے اور زبان دراز کرتا ہے کہ جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا اس کو احادیث کا کیا پتا ہوگا۔ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں سمجھ آ جاتی ہے جس کے دل کے اندر جتنا ایمان ختم ہوتا جاتا ہے اتنی ہی ابو ہریرہ کی نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اگر تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ پھر دین کا ماخذ کیا ہے؟ دین کو کہاں سے لینا چاہتے ہو؟ نہ قرآن باقی رہا، نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہی، تو دین بچا کیا؟ وہ دین حاصل کہاں سے ہوگا؟ اپنے عقائد میں حوثی اثنا عشریوں کے مذہب پہ چل رہے ہیں، حالانکہ زیدی فرقے کے جو سابقہ پرانے سلف علماء تھے ان سلف علماء نے اثنا عشریوں کو کافر قرار دیا۔ آئیے ان علماء کے نام آپ کو سناتا ہوں جنہوں نے اثنا عشریوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ یحییٰ بن حسین الہادی الزیدی، القاسم الزیدی، یحییٰ بن حمزہ الزیدی، یہ وہ تین زیدی علماء سابقہ جو اثنا عشریوں کو کافر کہا کرتے تھے، لیکن آج کے حوثی قبائل وہ زیدیت سے ہٹ کر اثنا عشریہ پہ آ چکے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دشمنی یہود و نصارہ سے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل دشمن وہ صحابہ کرام کے ہیں، قرآن حکیم کے ہیں، احادیث محمدیہ کے ہیں اور امت محمدیہ کے دشمن ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں پر حوثیوں کی محبت کی چادر چڑھی ہوئی ہے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں پوری دنیا میں نظر دوڑائیے، دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں سعودی عرب کے پیسوں سے مسجدیں نہ بنی ہوں۔ کوئی ہے جی خطہ ایسا؟ اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں بھی جاؤ گے تو سعودی عرب کے پیسوں سے مسجدیں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ ہمیں کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ حوثیوں نے کہیں مسجد بنائی ہو؟ سعودی عرب مسجدیں بنانے والا، یہ مسجدوں کو دھماکوں سے اڑانے والے۔ سعودی عرب قرآن حکیم کو چھاپ کے بانٹنے والا، دنیا کی درجنوں زبانوں کے اندر مجمع ملک فہد سے قرآن چھپ رہا ہے، بٹ رہا ہے، ہر حاجی کو ایک قرآن گفٹ ایئرپورٹ پہ مل رہا ہے، اور سعودی سفارت خانہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی جائے وہاں سے قرآن حکیم کے نسخے لے کر آئے۔ یہ قرآن حکیم کو چھاپنے والے، یہ قرآن حکیم کی خدمت کرنے والے، اور یہ رافضی قرآن حکیم کو نعوذ باللہ جھوٹی کتاب کہنے والے، تبدیل شدہ کتاب کہنے والے، اور مسجدوں کے ساتھ بموں سے اللہ کے کلام کو بھی ختم کرنے والے، مٹانے کی ناکام و نامراد کوشش کرنے والے۔ سعودی یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے سب سے پہل آپ کو نظر آئیں گے۔ زلزلے کا میدان ہو یا سیلاب کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو یا کوئی اور آسمانی آفت نازل ہو تو سعودی عرب مسلمانوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ان ظالموں کا حال یہ ہے، صعدہ کے قریب ایک گاؤں کے اندر یہ داخل ہوئے اور عدن کے قریب ایک گاؤں میں داخل ہوئے جو تمام کا تمام گاؤں اہل سنت کا تھا۔ تمام مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو گھروں سے باہر نکالا حوثیوں نے اور ان کے گھروں کے اندر بارودی سرنگیں فٹ کر دی، اور 10 منٹ کے بعد سارے گاؤں کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی۔
جو ہی بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، نوجوان دوڑتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹے، ان کے دروازوں سے لے کے کمروں تک مکمل بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی. پورا کا پورا سنی گاؤں دیکھتے ہی دیکھتے بارود کے ڈھیر میں جل کے راکھ ہو گیا. یہ سلوک یہودیوں نے نہیں کیا، یہ سلوک عیسائیوں نے نہیں کیا، یہ سلوک اثنا عشری حوثی رافضیوں نے کیا. کیوں؟ ان کی دشمنی اصل میں اہل سنت کے ساتھ ہے. یہ ایرانی اسلحے کے بل بوتے پہ اہل سنت کا خون بہا رہے ہیں. اور جب خادم حرمین شریفین الملک سلمان حافظہ اللہ نے ان جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم، اہل سنت کے خلاف جرائم کو دیکھا، تو پھر وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہو اور وہ تڑپ کے نہ رہ جائے؟ یہاں تو معاملہ ہی خادم حرمین کا ہے. انہوں نے پھر اپنے مسلمان پڑوسی ملکوں کو ساتھ لے کر یمن کی جائز حکومت کی ڈیمانڈ پر، ان کی طلب پر عاصفۃ الحزم کے نام سے ایک قافلہ روانہ کیا اہل ایمان کا، مسلمانوں کا. سعودی حکومت کی طرف سے فوجیوں نے اٹیک کیا، جو انسانوں عام عوام کے خلاف نہیں بلکہ ان حوثی رافضیوں کے خلاف. اس اٹیک کے سٹارٹ ہونے سے 2 دن پہلے ایران کے 28 جہاز 2 دن کے اندر وہاں پہ اترے جو اسلحے سے بھرے ہوئے تھے. اللہ کی رحمت سے اہل ایمان نے، اہل توحید نے اس سارے اسلحے کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کیا. ملک سلمان کے بارے میں کسی کہنے والے کے بڑے پیارے اشعار ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا بھلا ہو، ایسے شخص کو اپنا سربراہ بناؤ جو کشادہ دل اور حرب و ضرب کا ماہر ہو. وہ بالکل تھوڑی دیر آرام کرے اور اسے اپنی قوم کا غم آرام نہ کرنے دے. عدن کے ان مسلمان سنیوں کے گاؤں کو جب لہو کی اس ندی کے اندر بہایا گیا تو خادم حرمین شریفین برداشت نہ کر سکے، اور شاعر کہتا ہے اس کو اپنا بڑا بناؤ جو خود تھوڑا آرام کرے، قوم کا دکھ اسے آرام نہ کرنے دے. مالدار ہونے کے باوجود عیش پرست نہ ہو اور نہ ہی خوف کے میدان میں گھبرانے والا ہو. خوف کا میدان اگر ہو تو یہ گھبراہٹ نہ اس کے منہ پہ آئے. کوئی ساتھ چلتا ہے تو چلے، کوئی نہیں چلتا تو نہ چلے. اہل توحید ہمیشہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جو اہل ایمان کے قابلے میں شامل ہو جائے اور اپنے آپ کو ملامت کرے جو حرمین شریفین کی حفاظت کی قیمتی خدمت سے محروم رہ گئے. حوثی رافضیوں کے خلاف فیصلہ کن طوفان کا فیصلہ بالکل صحیح وقت پہ ہوا اور امت مسلمہ کو اس دلیرانہ کارروائی کی اشد ضرورت تھی جو رافضیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے، جو اہل سنت کے بہتے ہوئے لہو کو روکے، جو مسلمان اہل سنت بوڑھے بابا کے جوان بچے کی لاشوں کو اٹھاتے ہوئے ان کندھوں کو سہارا دے. اس قافلے کی، اس کاروائی کی ضرورت تھی اور خادم حرمین شریفین نے بر وقت یہ کاروائی کر کے اہل سنت کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کا آغاز کیا. اللہ کی قسم ہم اس کاروائی میں خادم حرمین شریفین کے ساتھ ہیں اور ہر وہ مسلمان جس کے دل میں حرمین کی محبت ہے، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن حکیم کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل سنت کی محبت ہے، وہ اس کاروائی میں ان کی تائید کرتا ہے، ان کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کی قسم اگر وقت پڑے ہماری روحیں، ہماری جانیں، ہماری اولادیں وہ حاضر ہیں اہل سنت کا دفاع کرتے ہوئے، بیت اللہ کا دفاع کرتے ہوئے، مسجد رسول کا دفاع کرتے ہوئے، ابو بکر عمر عثمان کی عزت کا، عائشہ حفصہ کی عصمت کا دفاع کرتے ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنائے، اپنے دین کا خادم بنائے، توحید کا خادم بنائے، لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنائے، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو پہنچانے والا بنائے، اسی پہ زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ ہمیں اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ